اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم عالی مقام جناب نواب زادہ نصر اللہ صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی قومی اسمبلی پاکستان، محترم جناب ایس ایچ ہاشمی صاحب صدر استقبالیہ کمیٹی، محترم جناب مقدس سید مقدس علی صاحب سیکریٹری ادارہ تعمیر ادب، معزز مہمانان گرامی، شعراء اکرام اور حاضرین اکرام، ادارہ تعمیر ادب آج سے تقریباً 25 سال پہلے اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا مقصد جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ہماری سرگرمیاں ادبی دائرے تک محدود، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ قوم کے مسائل، قوم کے اعلام اور قوم کے مصائب جب بھی کبھی درپیش آئے، اور اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے جہاں بھی ضرورت پیش آئی، ادارہ تعمیر ادب نے اپنے دائرے میں رہ کر اس کے لیے کوشش کی، اور جہاں تک جو کچھ بھی بن پڑا اپنی جد و جہد کو اس میں شامل کیا۔ اس سے پہلے مہاجرین مشرقی پاکستان کا مسئلہ ہو یا ان کی یہاں پر آباد کاری، بوسنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ، ان تمام معاملات میں ادارہ تعمیر ادب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حتی المقدور اپنی طرف سے امداد حاصل کر کے ان تک پہنچائی۔ محترم حاضرین، ادارہ تعمیر ادب اس موقع پر کس طرح خاموش رہ سکتا تھا، جبکہ اس وقت ہندوستان کی چیرہ دستیاں کشمیر میں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ وہاں 80 لاکھ مسلمانوں کے شب و روز اس قدر مشکل ہو گئے ہیں کہ ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی، ان کو سانس لینا دوبر ہو گیا۔ ہندوستانی افواج اور ہندوستانی حکومت کی چیرہ دستیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ روزانہ 40-50 مسلمان وہاں شہید ہو رہے ہیں۔ ہندوستان نے کشمیر میں اس وقت اپنی 6 لاکھ فوج متعین کر رکھی ہے، گویا کہ ہر 4 ایبل پرسن پر، 4 ایبل افراد پر ایک فوجی متعین کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کا ضمیر اس وقت سو رہا ہے۔ اگر دور دراز کسی ملک میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو مغربی ذرائع ابلاغ اس کا دن بھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن کشمیر میں جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس پر عالمی ضمیر خاموش ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے عوام اور دنیا کے مسلمان خصوصاً اور دنیا کے عوام کے ضمیر کو جگانے کے لیے جو کوششیں نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی چیئرمین شپ میں کشمیر کمیٹی کر رہی ہے، وہ آپ حضرات پر اس سے بخوبی واقف۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کی بقا کا بھی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں مجاہدین کشمیر اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ادارہ تعمیر ادب نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ اظہار یکجہتی کے لیے ان مجاہدین کے ساتھ، ان کشمیری عوام کے ساتھ اور ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی بلکہ اپنے مقدور تک، حتی المقدور جو بھی اپنی طرف سے ہم ان کے لیے کر سکیں، اور اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا۔
اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر پہلی مرتبہ کشمیر کے معاملے میں اہل قلم کانفرنس منعقد کی، جس کی صدارت جناب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارہ تعمیر ادب نے ایک مہم پورے پاکستان میں چلائی، جس میں ادبا اور شعراء اور دانشوروں سے کشمیر کے معاملے پر اظہار یکجہتی کے لیے ایک دستخطی مہم چلائی، اور اس میں ہم کئی سو دستخطیں حاصل کر چکے ہیں۔ جہاد کشمیر کے حوالے سے مجاہدین کشمیر جو یہ جہاد نہتے ہاتھوں کر رہے ہیں، جن کو دنیا کی کوئی حکومت مادی امداد فراہم نہیں کر رہی ہے، اور جن کو ہتھیاروں کی اور مادی وسائل کی بے انتہا ضرورت ہے، ادارہ تعمیر ادب اپنا چھوٹا سا کنٹریبیوشن ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس وقت ہم پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ ایک پروگرام اس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ ہم نے 6 تاریخ کو ایک مجلس مذاکرہ یہاں منعقد کیا اسی حال میں، جس میں جناب قاضی حسین احمد صاحب کی صدارت میں، جس میں دانشوروں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد ہم نے طلباء کا ایک پروگرام اسی حال میں منعقد کروایا۔ یہ تقریری مقابلہ تھا کشمیر کے موضوع پر، اور اس کے بعد تیسرا پروگرام ہمارا کشمیر کے موضوع پر لکھی ہوئی جناب اعجاز رحمانی کی نظموں کا مجموعہ، اس کتاب کا افتتاح آرٹس کونسل میں اس کی تعارفی تقریب جناب جمیل الدین علی کی صدارت میں کی، اور جناب اس کا چوتھا پروگرام گزشتہ کل کشمیری جہاد کی تصویری نمائش کا تھا، جو آرٹس کونسل میں سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب عبداللہ شاہ صاحب کے ہاتھوں کروایا گیا۔ آج اس سلسلے میں یہ آخری پروگرام ہے، اور یہ مشاعرے کا پروگرام ہے، اور یہ ایک ادارہ تعمیر ادب کی دیرینہ روایت ہے۔ ہم اس سے پہلے اس شہر میں بہت بڑے بڑے مشاعرے منعقد کروا چکے ہیں۔ ہم نے کل ہندو پاک مشاعرہ منعقد کروایا یہاں نشتر پارک میں، اور اس کے علاوہ بھی بوسنیا کے موضوع پر مشاعرہ منعقد کروایا، اور آج یہ مشاعرہ کشمیر کے جہاد، کشمیر کے عوام، کشمیر کے مجاہدین کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منعقد ہو رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس مشاعرے کا جہاں ایک مقصد اس کے موضوع سے ظاہر ہے کہ ہم اس مشاعرے کے ذریعے بھی اس پیغام کو پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اشعار کے ذریعے ہمارے مقتدر شعراء کرام اس موضوع کے اوپر یہاں اپنی نگارشات سے ہمیں مستفید کریں گے۔ وہاں ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ ہم کوئی حقیر سی رقم جمع کر کے اور کشمیری مجاہدین کے لیے کسی طور پر اپنا جہاد میں اپنا چھوٹا سا حصہ ادا کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم کئی دنوں سے یہ مہم چلا رہے ہیں، اور جیسا کہ استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین جناب ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ 10 لاکھ روپے تک کی رقم اس کار خیر میں پیش کر سکیں گے۔ میری آپ سے بھی اپیل ہے، باہر گیٹ پر جہاد کشمیر کے سلسلے میں، اس کے فنڈز کے سلسلے میں کوپنز موجود ہیں، آپ جاتے وقت ضرور اپنا حصہ ادا کیجیے اور اس جہاد میں شرکت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کشمیری مسلمانوں کی اس جد و جہد کو کامیاب کرے، اور کشمیر آزاد اقوام کی صف میں جلد از جلد شامل ہو، اور پاکستان ایک مکمل طور پر پاکستان بن سکے۔ بہت بہت شکریہ۔